السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹیٹ افیئرس میں خوش آمدید۔ میں ہوں رباب سلمان اور میرا ساتھ دیں گے اقبال شاہد صاحب۔ آج ہم بات کریں گے پیکا آرڈیننس پہ، جو کہ اپوزیشن نے اس کو اپوز کیا اور جو ہے گورنمنٹ نے اس کو پارلیمنٹ سے وہ منظور ہو گیا۔ کے پی کے میں تحریک انصاف میں اکھاڑ بچھاڑ، تحریک انصاف اور حکومت کے بھی مابین ڈیڈ لاک، کٹ ان پاور ٹیرف جو ہے وہ کیا خوشائن ثابت ہوگا انڈسٹریل اور ایگریکلچر کے لیے۔ اقبال صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیکا آرڈیننس ہے جس طرح منظور ہوا اور اس کے بعد جو ہے صحافیوں نے اور اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ کافی اپوز کیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا جو ہے پیکا آرڈیننس کو اتنا ایکسپیڈیشیسلی جو ہے وہ بنانا چاہیے؟ اصل میں رباب بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میں ایز اے صحافی خود بھی اس کا حصہ ہوں۔ کئی جگہ تو بالکل مادر پدر آزاد ہے۔ کسی بھی سیولائز ملک میں کسی آدمی کا بغیر تحقیقات کے، یعنی اس کا پوائنٹ آف ویو لینے کے بغیر جی کبھی بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی اجازت نہیں ہے۔ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں بند ہو گئے باہر کے ملکوں میں، اتنے ہیوی جرمانے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں 26 امینڈمنٹ کا ہی یہ ایک نیا رخ ہے؟ نہیں، اس میں تو ان چیزوں کو کور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو آئین کو باقاعدہ ری رائٹ والی بات ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں۔ اس میں پیکا وغیرہ اگر ہم بات کریں، میں شروع میں یہ بات کرتا رہا پیکا آرڈیننس نہیں، میں دونوں کو ریلیونٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھیں 26 امینڈمنٹ میں ہر چیز کو اپنے اندر، اپنے شیلٹر کے اندر لیا جا رہا ہے، تو پیکا امینڈمنٹ کا بیسک مقصد بھی جو ہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا، ان سب کو جو ہے وہ کور کرنا ہے، اور اس میں جو فریڈم آف سپیچ ہے بیسکلی اس کو ہٹ ہوگی نا۔ تو جب آپ اس کو ہٹ کریں گے تو اسی طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ اوور آل کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اس میں ایک عام انسان کی، ایک نیشن کی جو ہے فریڈم کو ہٹ کر رہی ہے۔ نہیں، وہ درست صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو مدر آف دا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ورڈ ہے، وہ آخر میں کہیں کسی آدمی نے کسی کورٹس میں جانا ہے اپنی ہیومن رائٹس کے لیے، تو وہ 26 ترمیم کا جو سب سے بہترین یا گورنمنٹ کی فیور میں کہہ سکتے ہیں وہ ہے آئینی عدالتیں، وہاں سے انصاف ملنا ہے۔ وہ ابھی تک کنٹراورشل ہے، اس پر ہمارا آج موضوع نہیں ہے۔ میں پیکا آرڈیننس تو بات بڑی پرانی کر رہا ہوں اور لوگوں کا مطالبہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا میں سب ایڈیٹر ہے، پروف رائٹر ہے، پھر ایڈیٹر ہے، رسپانسبلٹی فکس ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو خبر ہے وہ کتنی جینون ہے، کتنی اوتھینٹک ہے، پھر آپ نے پوائنٹ آف ویو لیا ہے۔ جب سے یہ آپ نے دیکھا کہ کیا آپ نے اسے کریٹیکل انالائز کیا ہے؟ ہاں جی، میں نے کیا، میں نے شروع میں اس کا کئی دفعہ مطالبہ بھی کیا، لیکن پاکستان میں جو فیئر ہے وہ اور ہے، اس کو بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چلتے چلتے میڈیا سے حد تک چلا گیا کہ ہر آدمی کا میڈیا بن گیا، ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنوبی پنجاب اور اس قسم کے جو زو بینی الفاظ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو لے کے آ گیا، اور اس طرح کا صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی بھی، ہر پارٹی نے مختلف قسم کے اپنے میڈیا کے ایسے کرندے یوٹیوبر بنا لیے ہیں اس قسم کے، جس کو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ دوسرے مخالف کی ایسی سٹوریز، ایسی ایڈیٹنگ، یعنی آدمی کوئی ہے لیکن یہ ایڈیٹنگ سب سے پہلے جو ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے کسی نے کی تھی، وہ پاکستان کا ایک سیاہ باب ہے، اور اس کو بھی آج کا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانک کے اس کی آنکھ پھوڑ دو، یہ کہا۔ پھر یہ ہے کہ اجازت 2 دفعہ ناکنگ کی ہے۔ ہمارا جو اس وقت میڈیا ہے، آپ دیکھیں فیک سٹوریز ہیں، کہاں جائیں گے آپ؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کشتی درمیان میں بھنور میں پھنس گئی، اس میں بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو تھا اس نے کہا یہ کوئی بات سناؤ، کوئی آدمی اگر کسی کو لطیفہ آتا ہے تو بڑے پریشان ہیں تاکہ اس کا دھیان دوسری طرف بٹ جائے، خوف اتنا۔ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مزاحیہ، اس نے کہا جی بادشاہ صاحب مجھے یاد نہیں رہا جب آپ کشتی چلی تھی آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ پریشانی ہوئی، لوگوں نے افسوس کیا، کشتی کنارے لگی، لوگ چلے گئے۔ تو وہ قدموں میں گر گیا، اس نے کہا بادشاہ میں نے تو ویسی بات کی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، اب وہ گئی ہے یا نہیں گئی، وہ چلی گئی ہے۔ اس طرح پاکستان میں
جو میڈیا ہے اس کا گندہ یہ کردار تو ضرور ہے. ذمہ صحافی بے تاشا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ذمہ صحافت ہے، لیکن اب وہ پیچھے رہ گئی ہے. آپ دیکھیں جو جینون صحافی تھے وہ نہیں ہیں، جو رینٹڈ ان کو میں کہتا ہوں، رینٹڈ اور فنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، پلانٹڈ لوگ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں. ان کی جو سوڈو انٹلیکچویلٹی فنڈڈ اور پلانٹڈ جو ہے زیادہ اپروپریٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں چیزیں ایک گورنمنٹ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، ان کو چاہیے تھا دو چیزیں. اب دیکھو آرڈیننس جاری ہوا ہے، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی مشاورت کر لینی چاہیے. یہ ہے منافقت بددیانتی. آپ کے تو والد نے سائن کیے ہیں تو تم کہہ رہے مشاورت کرنی چاہیے تھی. یہ اس کا مطلب صحافیوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں. صحافیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے، صحافیوں بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے. اقبال صاحب دیکھیں آلریڈی جو ہے وہ میڈیا کنٹرولڈ ہے، میڈیا جو ہے وہ آلریڈی پپٹ ہے، وہ وہی بول رہا ہے جو کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں پھر ایک نئے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی، ایک نئے لا کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ صحیح ہے. آج صورتحال یہ ہے نا، یہاں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایکس بند ہوا، اس میں نیٹ بند ہوا، اور اس کے بعد پھر جو بھی قدغن فائر وال بھی آ گئی. واقعات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس آج کو خبر کو روکا نہیں جا سکتا. آپ بھی ٹریول کرتے ہیں. اب اس وقت جو ایلن مسک ہے اس نے کہہ دیا کہ نو نیڈ. اس نے ایسا سیٹلائٹ دینا ہے، وہ گورنمنٹ کو لائسنس دینا پڑنا ہے، اس نے اپلائی کر دیا. اگر وہ آ جاتا ہے تو گورنمنٹ تو اس کی یعنی رہی نہیں، کوئی کمپنی نہیں رہی. جس طرح ہمارا پی ٹی اے ہے، پی ٹی اے ایک زمانے میں اس سے آپ ٹیلی فون لیتے تھے. پھر سال آ گیا سعودی عرب اب یو اے ای کا، اب وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا. اب پھر اب موبائل آ گیا. موبائل جو ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اس کا صرف یہ ہے جو فیئر ہے وہ فیئر صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے. جو صحافی تنظیمیں بات کر رہی ہیں وہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، ہر پارٹی جو اقتدار میں ہوگی وہ اپنے صحافیوں کو پچھلی تاریخوں میں بھی ایسے کیسوں میں پھنسائیں گی کہ ان کا جینا مرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے وہ خوف. اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں جیسے ڈفرینٹ چیزوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو ایک فیک نیوز کی جو کو فردر ڈیفائن نہیں کیا گیا. اب دیکھیں نا، فیک نیوز کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کو، آپ اس کو کر کے اس کے اوپر جو ہے اس کو کوئی کرمنل پروسیڈنگ اس کے اگینسٹ کر دیتے ہیں، یا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں تاریخیں بھگتنا پڑتی ہیں، اور یا ان کے اوپر کوئی کرمنل اٹیمپٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز فیک نیوز کو یعنی کہ ویورڈ رکھا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا، وہ اس کی وجہ سے اپوزیشن اس کو بہت اپوز تو پھر وہ جو میرے نہیں ڈیفائن نہیں کیا نا، ڈیفینیشن کی بات. ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں. جی آپ کے پاس ایک خبر آتی ہے، جو ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر، وہی اٹھا کے جب ہم نہیں اقبال صاحب، جب آپ لا ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر چیز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اس کے ایمبیڈ کے اندر رہ کے سزا اور جزا ہوتی ہے. تو اس میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس اتنے بڑے لفظ کو، ایک فیک نیوز کی بات کو اتنا جو ہے وہ اوپن رکھا ہے. اس کو جو گریوٹی اس کی یعنی کس قسم کی فیک نیوز ہے، متاثر کتنا کر رہی ہے، معاشرے کو متاثر کر رہی ہے، انڈیویجول کو کر رہی ہے، یعنی کنٹری کو کر رہی ہے، ملک کی. اور اسی لیے اپوزیشن اس بات کو اپوز کر رہی ہے کہ اتنا بڑا جو چیز ہے اس کو ڈیفینیشن کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اور جو بل ہے جو وہ منظور کر دیا. صورتحال پتہ کیا ہے اس میں؟ خوف وہی ہے جو میں آلریڈی لا تو موجود تھے، اس سے پہلے اس کو مضبوط بنانا چاہیے تھا. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں روزانہ ایک نئے تجربے ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ سی آر پی سی آپ کے پاس ہے، آپ خود لائر ہیں، پاکستان کا آئین موجود ہے، پی آر ڈیز موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی موجودگی میں وہ وفاقی مہتسب بنایا ہوا ہے، صوبائی مہتسب بنایا ہوا ہے، چاروں صوبوں میں صوبائی مہتسب بنایا ہوا ہے، مہتسب ہراسمنٹ بنایا ہوا ہے، اور مہتسب انکم ٹیکس بنایا ہوا ہے. ہم نے تو خود تماشا لگایا ہوا ہے. اور جو عدالتیں ہیں، میں اگر کسی دنیا کے ملک میں اتنی عدالتیں ہیں، اور پاکستان کے سپریم کورٹ بھی آپ نے دیکھا کہ اب تو نہیں پتہ چلتا کہ سپریم کورٹ کون سی ہے. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہہ دیا گیا کہ وہ لگاؤ بناؤ، تو انہوں نے کہا جی بس انہیں کو مان لیں جو ہے ہمارے پاس. وجہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا، بلکہ اس میں گورنمنٹ جو اس وقت سٹنگ ہے اس کو غالباً اب سب ہرا ہرا نظر آ رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے، بلکہ اس کو واپس لینا چاہیے. میرا مطالبہ ہے
واپس سے کر کے اس کے دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے اور لوگوں سے کی مشاورت سے اسے بنانا چاہیے. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ حکومت بدلنے کے بعد ان کے گلے میں زیادہ سخت طریقے کا شکنجہ ہوگا, کیونکہ مخالف حکومت انہی قوانین ان کو کرے گی. اس کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. ولی خان حیدرآباد جیل کے اندر بغاوت کیس بھگت رہے تھے. رانا ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی جی. رانا صاحب ہم جو ہے وہ پیکا ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 2016 میں, اس کے اوپر جو بل پاس ہوئے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو اتنا جلد بازی میں جو اپروو کیا گیا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا مشکور ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقبال شاہ صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور رباب سلمان صاحب آپ خود بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ آن گراس روٹ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں, تو میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ جو لائی گئی ہے یہ وقت کی ڈیمانڈ پر, اور جو ایسے لوگ جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں, جب ایک یوٹیوبر ان کو فون کرتا ہے اس کے بعد ان پر پروگرام بنا دیتے ہیں اور وہ آن ایئر ہو جاتا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور قانون و قاعدوں کے مطابق سب کچھ چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہیلتھی ڈسکشن تھی جس میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر نے جو ہے کافی جرنلسٹ برادری سے بھی مذاکرات ہوئے, میٹنگز بھی ہوئیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں. ہاں اس میں امینڈمنٹ تھوڑی سی لائی گئی ہے. یہ پچھلی پی ٹی کے دور حکومت میں بھی تھا, اس وقت انہوں نے بھی امینڈمنٹ کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو زرد صحافت کے خاتمے کے لیے ہے, اور جو آپ جیسے یا میں سمجھتا ہوں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں یہ تو ان کی سپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے. صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں اور آپ اس سلسلے میں بات کرتے رہے ہیں کہ کسی کی پگڑی چھالنی, کسی کی عزت چھالنا, پھر بعد میں یہ سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے, لوگوں کی گھروں میں گھس کے اس قسم کا سوشل فیبرک ہمارا تباہ کیا ہے. لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں یہ کس کے اوپر امپوز ہوگا. اگر مثلا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خبریں جس وقت آتی ہیں کہ کسی سے بم برآمد ہو جاتا ہے, پولیس کر لیتی ہے, آتش گیر مواد کر لیتی ہے, تو بعد میں فیک ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو ان قوانین کو سخت بنانے کی ضرورت تھی. پھر اس وقت جو ہے یہ کل کو آپ کے بھی گلے میں پڑ سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو پرنٹ میڈیا تھا, ٹھیک ہے, اس کا اور طریقہ بھی تھا, جو اس وقت موجود قوانین ہیں اس کا سہارا لیا جا سکتا تھا. تو اب تو آپ کے ساتھ پیپل پارٹی والے بھی مخالفت کر رہا تھا کہ سائن تو اس کے والد صاحب نے کی ہیں کوئی آرڈیننس کے اوپر. جی میں اقبال صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینیٹر فیصل سلیم صاحب ہے, جو اسٹینڈرڈ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے, جنہوں نے اس کی اپروول دی ہے, اور آفٹر اسٹینڈرڈ کمیٹی اپروول یہ کیس جو ہے یہ آگے آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹ اپ ہوا ہے. قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی ہے, اپروول ہوئی ہے, اور اب سینٹ میں منظوری ہونی ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن میں سینئر جرنلسٹ بھی شامل ہیں کہ وہ جب ان پر الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے اور الزامات من گھڑت بے بنیاد ہوتے ہیں تو وہ چیلنج کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں تو ایسا میکانزم ہی نہیں تھا. کوئی جا کر یو کے میں چیلنج کرتا تھا, کوئی کسی اور جگہ پہ کرتا تھا. تو یہ ایک قانون پہلے سے موجود تھا. ہم نے نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی آیا تھا, بنا تھا, مجھے پتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں مطیع اللہ جان سے آتش گیر معاہدہ برآمد ہوا. اسٹیٹ زیادہ پریشان ہوگی کہ اسٹیٹ جو ہے جب کسی پر کیس کرے گی تو وہ فیک ثابت ہوگا, بعد میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا, اس کا کیا کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہے, بالکل اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اگر میں فیک نیوز چلاتا ہوں تو یہ میرے اگینسٹ بھی لاگو ہو سکتی ہے. یہ کہ نہیں کہ کوئی فلاں کے خلاف ہے جو رانا صاحب. لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بل کو اتنا ایکسپیڈیشیسلی اپروول دیتے ہوئے
اس میں جو ڈیفینیشن ہے فیک نیوز کی اس کو وہی نہیں ڈیفائن کیا تو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے کہ کیا ایمبٹ ہے ایک فیک نیوز کا. اس طرح تو اگر آپ کسی چیز کو یعنی کہ جسٹ انڈیفائنڈ دے دیتے ہیں, بل میں پاس کر دیتے ہیں, تو وہ بل جو ہے ہم کل کو کس چیز کو فیک کہیں گے؟ یعنی کہ کسی کا سامنے اپنی کوئی بھی بات کرنا, بیٹھنا, ہم لوگوں کا بھی اس طرح بیٹھنا, پھر تو یہ سب کچھ ہی فیک میں آ گیا نا. کیونکہ یہاں تو وہ کوئی ایمبیڈ بتاتے, اس کا بتاتے کہ اس کی کیا کن کن چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہے. فیک نیوز کا کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے جو کہ میرے خیال میں کویسچن مارک ہے. چاہے اپوزیشن اس کو کویسچن مارک کر رہی یا نہیں کر رہی, میرے خیال میں بنانے والوں کے لیے خود ہی اس کا یہ کویسچن مارک ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج جو اپوزیشن میں بیٹھ کر اس کو اپوز کر رہے تھے خان صاحب کی گورنمنٹ میں, وہی اس کے لیے تاگودو کر رہے تھے, اور آج سٹینڈرڈ کمیٹی میں یہ مزید ڈسکشن کی جا سکتی تھی اور اس میں اور لوگوں کو شامل کیا جا سکتا تھا. اگر یہ آج سٹینڈرڈ کمیٹی نہ پاس کرتی, اس کو لمبا کر سکتے تھے, ڈسکشن ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ سٹینڈرڈ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ ایک فارمولے کے تحت ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور وہاں پر ممبران نے ڈسکشن کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر فیصل سلیم صاحب جو ہیں وہ صدارت کر رہے تھے. لیکن اکثریتی رائے سے ہوتا ہے نا, یہ تو اکثریتی رائے سے پاس ہوا ہے نا, اس کا تو ڈیسینڈنگ ووٹ نہیں تھا. انہوں نے تو وہ بات بھی نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ متنازع پیکا اس پر رانا صاحب غور کریں, کیونکہ یہ آپ تو باقاعدہ فریڈم آف اسپیچ کے کرتے ہیں, اور یوٹیوبر جو ہوتے ہیں یا فیس بک پر ایسا جو بیٹھ کے آؤٹ آف کنٹری ہمارے اداروں کو اور سٹیک ہولڈرز کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اور حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں اصل صحافت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اور زرد صحافت کے خاتمے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. باقی لیکن رانا صاحب جو سوشل میڈیا ہے دیٹ از ناٹ صحافت, آپ اس کو جرنلزم میں نہیں لے کر آ سکتے. سوشل میڈیا جو ہے کرائم کرتا ہے تو اسے سزا دے. سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ساری یعنی کہ انفیکٹ دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو میڈیا پہ سوشلائز کرتا ہے. تو سوشلائزیشن کو اگر ہم جو ہے وہ کسی کوزے میں قید کر دیتے ہیں, کسی چیز میں قید کر دیتے ہیں, تو کیا آپ کا نہیں خیال ہے کہ جو فریڈم ہے یعنی کہ یہ دیٹ از ناٹ فریڈم آف اسپیچ فار اینی کنٹری, یہ ایک انسان کو سوشلائز ہونے سے آپ سٹاپ کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو ہے غلط نہیں ہے؟ جی نہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عام آزادی صحافت ہے اس پر کوئی قدغن نہیں. عام بات جو کرنی ہے, مقصد تو یہ ہے کہ جو من گھڑت بے بنیاد الزامات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے اور ایک آدمی گھر بیٹھا ہوتا ہے, اس پر ایسے الزامات لگ جاتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, اور وہ معاشرے میں اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے, اور بعد میں ایسے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ رانا صاحب آپ بہت بہترین بات کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں سے کچھ بھی بل میں ڈیفائن نہیں کیا گیا. آج کے جدید دور میں یہ قانون تو ہر ملک میں موجود ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, اور اس کا پازیٹیو ہی استعمال ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی قانون ہم نے نئے سرے سے نہیں بنایا, یہ پہلے سے موجود ہے اور اس میں امینڈمنٹ ضرور کی گئی ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید ڈسکشن کی جا سکتی ہے. آپ تو میں کہتا ہوں آپ خود یعنی اس چیز کے حامی رہے ہیں کہ بات کرنی چاہیے, لیکن بات آپ کی درست ہے کہ فیک نیوز یا کسی کریکٹر اسیسینیشن تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن کئی دفعہ آپ ڈیٹا حکومت دیتی ہے, فیک دیتی ہے, آپ نے دیکھا فیک نیوز اور فیک ڈیٹا, فیک بجٹ, اس قسم کی یعنی اسٹیٹمنٹس نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلیز میں بعد میں باقاعدہ ڈبیٹ میں فیک نکلتی ہیں. ان کی میں کرتا ہوں میں کیونکہ چیف ویپ ہوں گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں, تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ایک ایم پی اے اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, وہ کویسچن دیتا ہے
اور کنسرن ڈپارٹمنٹ اور سیکٹری اور منسٹر اس کا جواب دیتے ہیں, اور اگر وہ فیک ہے تو بالکل ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط جواب دینا گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, وہ بالکل ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گورنمنٹ میں ہے اور وہ فیک جواب دیتا جائے, وہ من گھڑت اپنے سے کرتا جائے. نہیں, یہ قانون تو سب کے لیے ہوگا. یہ اگر میں اس کا مس یوز کرتا ہوں تو یہ میرے خلاف بھی استعمال ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طبقے کی بھی آواز ہے جن کے اوپر آپ یقین کریں مناسب نہیں کہ سوشل میڈیا پر کئی گھر اجڑ گئے, ایسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور ایسی چیزیں فیک بنا دی جاتی ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ آبویسلی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کرے یا کوئی ایسی نیوز جو کہ آپ کو یعنی کہ ڈسکلیم کرتی ہے, آپ کو جو ہے ڈیفیم کرتی ہے, وہ نہیں چلانی چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ زراعت میں اور انڈسٹری میں جو ہے پاور کے جو ٹیرف میں کٹ ڈاؤن کریں گے, اس سے بہت زیادہ جو ہے اس میں بدلاؤ آئے گا اور خوشحالی آئے گی. آپ کا اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ ویو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا پوزیٹیو سینس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اور جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے کل, اس میں بھی کافی ایجنڈے میں چیزیں رکھی گئی ہیں. اور میں اقبال شاہ صاحب آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے یہ قوم کو خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ جس طرح جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 12% ہو گیا, 13 آیا اور آج 1% مزید کم ہو گیا ہے, وہ 12% پہ آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس کمیونٹی اور اڑان پاکستان کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے یا پروگرام ہے, اس میں یہ پوزیٹیو سین ہے. اور الحمدللہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ بینکوں میں لوگ پیسے رکھتے تھے, وہ اب انویسٹمنٹ پر آئیں گے. 1,16,000 تک جانا اور مہنگائی کا 38% سے 4.9 پہ آنا. اچھا میری بات سنیں رانا صاحب, یہ پوائنٹ میرا ضرور سننا ذرا. اچھا سنیں, آپ جواب دیتے ہیں, میں روزانہ دیکھتا ہوں 40-45 فوٹو آپ کی ہوتی ہیں, 10-15 جگہوں پر آپ ہوتے ہیں. یہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ رانا ارشد جتنا بڑا ورکر ہے, بس اس کو تو یہ سچی بات ہوئی ہے کہ پارٹی کی بڑی مہربانی تو ہے ہی, لیکن رانا صاحب کو بھی اعزاز حاصل ہے. مجھے بتائیے آپ لوگوں کو جواب کیا دیتے ہیں جس وقت آپ وہاں جاتے ہیں کہ آپ مہنگائی کو کہتے ہیں 4% پر آ گئے؟ کس نے کہا 4؟ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں بھی 4% پر آ گیا؟ 30 روپے کا پہیے کہ دودھ کا ڈبہ 100 روپے کا ہو گیا. رانا صاحب اس کے لیے ریٹ بتا دیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ آج لاہور میں جو چکن کا ریٹ 800-850 ہوتا تھا, آج 550 روپے گوشت تھا. اور یقین کریں کہ جو سبزیوں کی بات آپ کریں گے, اچھی خوبصورت ریٹ ہائی ہو جاتا ہے, 30 روپے کلو تھی, 30 سے 40 روپے. آپ کی گوبھی جو ہے وہ 40 سے 50 روپے. رانا صاحب یہ سارے ریٹ جو ہے نا یہ سنڈے کے دن میں سب انکریز کر جاتے ہیں. یہ پورا دن نہیں, یہ پورا آپ کی نا حمایت کر دیتا ہوں. سنیں, میں آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں, آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے گی. اس لیے آپ کی یہ بات نا, یہ بات آپ کی کسی نے نہیں ماننی, آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ کی حمایت میں بتا دیتا ہوں. آپ جہاں بات کریں گے وہاں میں بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ کہا کریں جس رفتار سے, جس پرسنٹیج سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, اس میں کمی ہو کے 4% بڑھ رہی ہے. بڑھ تو باقاعدہ رہی ہے. 67 یعنی روپیز پر kg تھی جب آپ آئے ہیں, جس کو 150 روپے چینی ہے. دودھ ہے 300% بڑھ گیا ہے. نہیں اقبال صاحب, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. رانا صاحب آپ نے جو اقدامات بتائے وہ بہت بہترین ہیں, لیکن ابھی جو ہے رمضان شریف آنے والا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ رمضان شریف میں ان ساری چیزوں, ان اشیاء کی قیمت دگنی نہیں کر دے گی؟ جی میں ارباب صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم چیف منسٹر آفس میں میٹنگ تھی, کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے اسی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو رمضان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. جو ہمارے مستحق افراد تھے ان کے سروے جاری ہیں, اور وہ 15 فروری تک ہم ڈیٹا لے کر انشاءاللہ رمضان پیکج ان کے گھروں تک پہنچائیں گے. اور چیف منسٹر صاحبہ نے ہر ڈویژن کا ایک انچارج منسٹر مقرر کر دیا. جیسے لاہور ڈویژن ہے
تو مشتبہ شجاع الرحمان کو مقرر کیا گیا، اور آج ہم سارا دن صبح 11 بجے سے لے کر 7 بجے تک میٹنگز کرتے رہے ہیں، ممبران سے ملتے رہے ہیں۔ رانا صاحب اگر آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ آپ صرف ایک کچھ جگہ کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو آل اوور دا پنجاب، آل اوور دا پاکستان کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو آپ نے کاوش اپنی بتا رہے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ پورے ویک میں ایک علیحدہ ریٹ چل رہے ہیں، اور جب اتوار کا دن آتا ہے تو اس دن ریٹ ڈفر کر جاتے ہیں، وہ اسی طرح پیک پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سنڈے کے دن پرچیز کرتے ہیں، اور وہ سنڈے کو جب پرچیز کرتے ہیں تو ان کو پیک ریٹس ملتے ہیں۔ تو یہ جو حکومت کا انسٹیبلٹی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کر دیا ہے، ڈیلی بیس پہ جو سارا دن جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ وزٹ کرتے ہیں اور جو اوور بلنگ یا قیمتیں زیادہ لیتے ہیں ان کے خلاف بالکل ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہے، فائن بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ایف آئی آر دی جائے، ان کو وارننگ دینی چاہیے، اور وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ لیکن ایف آئی آر تو بہت سلو ریمیڈی ہے رانا صاحب، یہ تو ایف آئی آر تو اتنی سلو ریمیڈی ہے، ایف آئی آر کٹتی ہے پھر اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، 24 گھنٹے کی رپورٹ ہوتی ہے، صبح ایف آئی آر پہ اسے کیا سزا ملتی ہے؟ اور ڈے بائی ڈے اس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایک ایف آئی آر کٹ جانے سے اس بندے کو کیا سزا ملتی ہے؟ وہ کس لیے جو ہے ان پرائسز کو جو ہے وہ فالو کرے گا جو گورنمنٹ نے اس کو ریٹ دیے ہوئے؟ اس میں کوئی ایکسپیڈیشیس جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ایک عام صارف ہے جو خریدنے والا ہے وہ جو ہے اس چیز کو فوراً حل کرے، وہ رپورٹ کرے، گورنمنٹ اور صارف کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے، گیپ، وہ ختم ہونا چاہیے، اور جو بیچنے والا ہے اس کو پتا ہو کہ اگر میں اس کو ریٹ نہیں یہ دوں گا تو یہ فوراً جو ہے رپورٹ ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ ایڈز چلاتے ہیں اسی طرح آپ ہر چیز کا ریٹ ڈیلی چلائیں، ہر ایک کے موبائل پہ جو ہے وہ میسج آ رہا ہو کہ آج کا ریٹ یہ ہے، اگر اس ریٹ میں کچھ ہوتا ہے تو ایک نمبر ہو، اس کے اوپر فوراً رپورٹ ہو جائے کہ میں اور لوکیشن جاری ہو کہ اس علاقے سے میں فون کر رہا ہوں یا میں میسج کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ ریٹ مل رہا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اور صارف کے بیچ کا گیپ ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ ایف آئی آر جو ہے ہم سارا دن ایف آئی آر بھگتتے رہتے ہیں، اس میں تو مہینے لگ جاتے ہیں، اور مہینے میں تو ایک عام جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب یہ ایک اچھی تجویز دی ہے، میں سمجھتا ہوں رباب نے بڑی زبردست تجویز دی ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ اور دوسرا ایک آپ کو شاباش دینی چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم کم دیتے ہیں کہ مارکیٹوں میں انکروچمنٹ کے لیے اب لوگ آسانی سے کرنا شروع کریں۔ رانا صاحب میں آپ نے بہت ویسے بہترین کام کر رہے ہیں، وی آر ویری ہیپی فار اٹ کہ آپ جو ہے ملک کو ایک اچھی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو میڈم مریم نواز جو ہیں وہ آن کر رہی ہیں، بس کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے وقت کو بچا کر اور چیزوں کی رپورٹنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کروا کے ہم اپنے وقت کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے ریسورسز کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو جلدی پروگریس کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اسٹے ٹیون۔